سال کے بعد وہ بھی چلے گئے، یہ کے بعد دیگر انبیاء آتے رہے، اپنا اپنا وقت گزار کر چلے گئے۔ آخر میں میرے اور آپ کے نبی آقا انعامدار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر تشریف لائے۔ آپ نے بھی 63 سالہ زندگی گزاری۔ 63 سالہ زندگی گزارنے کے بعد آپ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اللہ نے اپنے پاس بلا دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے ہوئے تقریباً 1400 سال کا زمانہ بھی بیت چکا ہے۔ اس کے بعد یہ زمانہ بھی گزر چکا ہے اور پتہ نہیں اس کے بعد کتنی صدیاں اور گزریں گی، کتنے سال اور آئیں گے۔ اب جس آدمی کا انتقال حضرت آدم کے زمانے میں ہوا تھا وہ ابھی تک عالم برزخ کے اندر چل رہا ہے۔ اب آپ غور کریں، اندازہ لگائیں کہ دنیا کے 60-70 سال کا اگر ہم اس کے ساتھ مقابلہ کریں تو یہ دنیا کے 60-70 سال کیا حیثیت رکھتے ہیں اس کے ساتھ۔ تو انسان پر سب سے پہلا زمانہ جو آتا ہے وہ عالم برزخ کا ہوتا ہے۔ مختصر نظر کر کے آگے چلتا ہوں۔ دوسرا دور جو انسان پر آتا ہے، دوسرا زمانہ مرنے کے بعد جو انسان پر آتا ہے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ ساری کائنات کو دوبارہ زندہ فرمائیں گے، میدان محشر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ساری انسانیت کو زندہ فرمائیں گے۔ اب یہ دوسرا دور انسان پر اس وقت سے شروع ہو جائے گا اور یہ دور حساب و کتاب ہونے تک چلتا رہے گا۔ اب یہ دور کتنا لمبا ہوگا، اس کی طوالت کتنی ہوگی، اس کی لمبائی اور طوالت کو قرآن کریم نے بیان فرمایا۔ رب تعالیٰ قرآن مجید کے اندر فرماتے ہیں، فرمایا فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او دنیا والے انسانوں، مرنے کے بعد جو دوسرا دور تمہارے اوپر شروع ہوگا اس کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ ایک دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا اور پتہ نہیں ایسے کتنے ہی دن انسان پر گزریں گے۔ لیکن یہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرمایا کہ مومن کے لیے یہ دن بڑا مختصر ہوگا۔ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو بجا لایا، پورا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے یہ دن اتنا ہوگا جیسے زور اور بصر کا درمیانی وقت ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ خوشخبری ان مومنین کے لیے ہے، ان مسلمانوں کے لیے ہے کہ جو دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح معنوں میں مان کر اس کی قدر کر کے اور اپنی زندگی بسر کرتے ہیں۔ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، ہر انسان مانتا ہے، لیکن جس طرح ماننے کا حق ہے ہم اس طرح مان نہیں سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ، اس حق کو ادا نہیں کر رہے۔ ابراہیم بن ادہم بلخی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا کہ حضرت ہم دعائیں کرتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اور یہ ابراہیم ادہم بلخی کا واقعہ میں نے گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے بیان کیا تھا کہ یہ بڑا عیاشی والا بادشاہ تھا، سیجوں کے اوپر سوتا تھا، لیکن ایک دن جب گھر واپس آیا تو اس کی نوکریانی اس کے بیڈ پر سوئی ہوئی تھی، اس کی سیج پر سو گئی تھی، آرام فرما رہی تھی۔ اس نے تھپڑ لگایا اس کو، وہ رونے لگ گئی۔ تو اس کے بعد وہ ہنسنے لگ گئی۔ اس نے پوچھا کہ ہنسی کے، اس نے کہا کہ روئی تو اس لیے کہ تو نے مجھے تھپڑ مارا ہے، تکلیف ہوئی ہے مجھے، اور ہنسی اس وجہ سے ہوں کہ میں تھوڑی دیر کے لیے اس بیڈ پر، اس سیج پر میں آرام کے لیے لیٹی، مجھے یہ سزا ملی ہے، جو ہمیشہ اس پہ سوتا رہا پتہ نہیں اس
اس کو کتنی سزا ملے گی۔ جب یہ بات اس کے دل پہ لگی تو اس نے مسلح اٹھایا اور گھر کے کونے میں چلا گیا، وزیروں کو بلا کر کہا کہ بادشاہ لے لو، میں بادشاہ چھوڑتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہدایت دے دی اس کو۔ لکھتے ہیں کہ وہ چابیاں بادشاہ وزیر کو دے کر چلا گیا۔ کئی عرصے کے بعد وہ وزیر جو تھا شکار کے لیے باہر گیا، جنگل کے اندر گیا، جب دریا کے قریب پہنچا تو دیکھا کہ ایک شخص بیٹھا ہوا ہے، بڑے بڑے بال ہیں، اس کے بال بڑے ہوئے ہیں، فقیرانہ حالت کے اندر بیٹھا ہوا ہے۔ اس نے کہا کہ یہ کون شخص ہو سکتا ہے کہ دریا کے قریب بیٹھا ہے؟ جب یہ وزیر قریب پہنچا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو وہی بادشاہ ہے جس نے مجھے بادشاہ عطا کی تھی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت، لوگ آپ کو تلاش کر رہے ہیں اور آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، کئی سال ہو گئے ہیں، لوگ رو رہے ہیں، آپ کو تلاش کر رہے ہیں، آپ مل ہی نہیں رہے۔ اس نے کہا اب اس کے پاس سوئی لی ہوئی تھی اور سی کے ساتھ اپنی گودڑی سی رہا تھا یہ بادشاہ۔ اس نے کہا اچھا، اس نے اپنی سوئی جو تھی وہ دریا کے اندر پھینک دی۔ وزیر سے کہا دیکھو، جب سوئی پھینکی تو اس کے بعد اس نے اعلان کیا کہ مچھلیوں میری سوئی مجھے واپس کر دو۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ دریا سے مچھلیاں یوں نکلی اور ہر مچھلی کے منہ کے اندر سوئی پکڑی ہوئی تھی، سونے اور چاندی کی سوئی پکڑی ہوئی تھی، ہر مچھلی لے کر اس کے سامنے حاضر ہو گئی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے وہی مہی والی سوئی چاہیے، مجھے سونے اور چاندی کی سوئی نہیں چاہیے۔ سونے اور چاندی کو تو میں چھوڑ کر آیا ہوں، اگر سونا اور چاندی چاہیے ہوتی تو میں بادشاہ کو نہ چھوڑتا۔ کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ ایک مچھلی وہاں سے تیرتی ہوئی آئی اور اس کے منہ کے اندر وہی سوئی پکڑی ہوئی تھی جو بادشاہ نے اس کے اندر پھینک دی دریا کے۔ وزیر سے کہا کہ وزیر صاحب وہ بادشاہ اچھی تھی ہے، یہ بادشاہ اچھی ہے؟ کہنے لگا اب اس بادشاہ کو میں اختیار نہیں کہ اللہ نے مجھے یہ بادشاہ دے دی ہے، ہر چیز کو میرے تابع کر دیا ہے، ہر چیز میرا مان رہی ہے، تو مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں محل کے اندر بیٹھ کر بادشاہ کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو پھر بڑا مقام عطا کیا، یہ بہت بڑا ولی بنا۔ تو عرض کر رہا تھا، شاہ صاحب کہنے لگا کہ حضرت ہم دعا مانگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعا کو سنتا نہیں۔ اس نے کہا 10 اسباب اس نے بیان فرمائے اور میں سے ایک اسباب یہ تھا، اس نے کہا کہ آج ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو مانتے ہیں، لیکن جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے کا حق تھا ہم نے اس طرح وہ حق ادا نہیں کیا، اس لیے ہماری دعا قبول نہیں، اور اس لیے خدا کا قرآن گرا کر رہا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ قَبِيًّا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ او انسان، تو نے مجھے مانا تو ہے، رب تو مانتا ہے، لیکن جس طرح میرے ماننے کا حق تھا اس طرح تو نے مجھے حق ادا نہیں کیا، اس لیے آج تیری دعاؤں کے اندر اثر نہیں رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں کو دوستوں میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انسان پر دوسرا زمانہ آنے والا ہے، حشر کا زمانہ آنے والا ہے، اور اس کے اندر ایک دن جو ہوگا وہ 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو صحیح مان کر اس کے حکموں کے مطابق زندگی دنیا کے اندر گزار کر جائے گا اور میرے طریقوں کے مطابق زندگی گزار جائے گا، فرمایا کہ اس کے لیے یہ دن بڑا مختصر ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ کتنا مختصر ہوگا؟ فرمایا کہ جتنا زور اور عصر کا درمیانی وقت ہوتا ہے مومنین کے لیے یہ جتنا مختصر ہوگا۔ اب یہ دوسرا دور۔ تیسرا دور، جب اللہ تبارک و تعالی انسان کو حساب و کتاب کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ جنتی جنت میں چلے جائیں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں۔ اب یہ دور اتنا طویل ہے، اتنا لمبا ہے، پہلے دو دور جو تھے
کہ جب جنتی جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی جہنم کے اندر چلے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ موت کو میڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم کے درمیان موت کو کھڑا کر دیا جائے گا، میڈے کی شکل میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جنتیوں کو خطاب کر کے کہیں گے، یا اہل الجنت هل تعرفون هذا، اے جنتیوں کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ فیسربون وینظرون، جہنمی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے اور ویقولون نعم ھذا الموت، اور کہیں گے کہ ہاں ہم اس کو پہچانتے ہیں، یہ موت ہے۔ اس کے بعد جہنمیوں کو مخاطب کیا جائے گا، ویقال یا اہل النار هل تعرفون ھذا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ او جہنمیوں بتاؤ نا اس چیز کو تم پہچانتے ہو یہ کیا ہے؟ فیسربون وینظرون ویقولون نعم ھذا الموت، جہنمی بھی سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گے اور کہیں گے کہ یا باری کلام جانتے ہیں یہ موت ہے۔ اب ان سب کے سامنے، دونوں فریقین کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَيُؤْمَرُ بِهِ وَيُذْبَحُ، موت کو بھی موت دی جائے گی، موت کو بھی ختم کر دیا جائے گا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اعلان کریں گے وَيُقَالُ يَا أَهْلَ الْجَنَّةِ خُلُودٌ لَا مَوْتٌ، اے جنتیوں تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے، اب تمہارے اوپر موت نہیں آئے گی۔ وَيُقَالُ يَا أَهْلَ النَّارِ خُلُودٌ فَلَا مَوْتٌ، اور جہنمیوں تم بھی سن لو کہ تم نے بھی ہمیشہ یہی رہنا ہے، تمہارے اوپر بھی کبھی موت آنے والی نہیں ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے، حدیث کے اندر آتا ہے۔ اس کے بعد یہ اعلان سن کر فَيَزْدَادُ أَهْلُ الْجَنَّةِ فَرْحًا إِلَىٰ فَرْحِهِمْ، جب جنتی اعلان سنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، او جنتیوں تم نے ہمیشہ یہی رہنا ہے، اب موت نہیں آئے گی، فرحًا إِلَىٰ فَرْحِهِمْ، فرماتے ہیں کہ ان کی خوشیاں دوبالا ہو جائیں گی، ان کی زندگیوں کے اندر خوشیاں آ جائیں گی، وہ خوش ہو جائیں گے کہ اب ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت کے اندر رہنا ہے۔ اور جب یہی اعلان جہنمی سنیں گے فَيَزْدَادُ أَهْلُ النَّارِ حُزْنًا إِلَىٰ حَزَنِهِمْ، روایات کے اندر آتا ہے کہ جہنمی جب یہ اعلان سنیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، تو جہنمیوں کے غم کے اندر اضافہ ہو جائے گا، وہ پریشان ہوں گے مصیبت کے اندر اور کہیں گے کہ یا اللہ یہ کیا عذاب ہے، اب ہم نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس عذاب کے اندر رہنا ہے۔ تو میرے بھائیوں، موت کو بھی موت دی جائے گی۔ اب یہ آخری دور جو ہوگا، یہ آخری زمانہ جو انسان پر آئے گا، یہ اتنا لمبا ہوگا، اتنا طویل ہوگا کہ یہ کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لے گا۔ اب اس کی طوالت کو، اس کی لمبائی کو سمجھانے کے لیے علماء نے ایک مثال لکھی ہے۔ فرماتے ہیں کہ ایک بہت بڑا حال ہے، مشرق سے مغرب تک پھیلا ہوا بہت بڑا حال ہے، اور اس حال کو گندم کے دانوں سے بھر دیا جاتا ہے، اور پھر 1000 سال کے بعد ایک چڑیا، ایک پرندہ آتا ہے، وہ آ کر اس حال سے ایک دانہ اٹھا کر لے کر کسی دوسری جگہ ڈال کر پھر 1000 سال کے بعد آتا ہے اور پھر ایک دانہ لے کر جاتا ہے۔ فرمایا کہ اب اس کو خالی ہونے میں کتنا وقت لگے گا؟ بہت بڑا حال ہے، پوری زمین